بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے حبیب سے صلح کر لو۔ ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو، جب 100 میں 100 تاجر جھوٹا ہو، کوئی لاکھوں میں ایک سچا ہو، تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا منہ کیسے موڑے گا؟ جب 100 میں 100 تاجر ملاوٹ کرتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر دھوکہ دیتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر ڈنڈے مارتا ہو، جب 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو، جب ہر طاقتور ظالم ہو، جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے۔ ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے۔ میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں۔ فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آیا تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ، تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا ویسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولی نہیں، کھول کر کچھ بولے نہیں، پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے۔ جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1,00,000 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا، اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے۔ آئے ہائے ہائے، وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں۔ یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا ہے۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتی، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے، آج کسی میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی۔ تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا، ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکوٰۃ نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ، کافر مشرک اللہ ناراض ہے۔ لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے، اللہ کے واسطے میری سنو۔ عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سن۔ میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں،
میری سنو، میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے۔ پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے، ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہو، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے۔ یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال و زور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی سامنے کر کے۔ ہم کیسی امت ہے جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے؟ ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے۔ اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، مجھے میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح، اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے اور وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے پوسے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو۔ ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی، بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتے اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں؟ پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں،
اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کے جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں۔ کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آ کر۔ میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ یہ طوائف بن گئی، اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا جس نے گھنگرو پہنائے، جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا، وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے۔ اور جو بک گئی، اپنی غربت کی ماری ہوئی، وہ طوائف بن گئی، اور رنڈی بن گئی۔ کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنا؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے، کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتے، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا، میرے نبی نے قصہ سنا ہے ترمذی میں۔ وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے۔ 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے، ایک رات کا۔ جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا۔ تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے، میں عزت دار ہوں، میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے۔ جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں، تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بٹھا دو، نون لیگ آ جائے، کاف لیگ آ جائے، یہ نہیں، اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے۔ تو کفل رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، غسل دینے کوئی نہ آتا، دفن کرنے کوئی نہ آتا۔ یہ ایسی غلط زندگی والا تھا۔ واہ اے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے۔ ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے۔ تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا۔ میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو
किफल के दरवाजे पर लिखा हुआ था, बड़ा नूरानी चमकता हुआ, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले, ए लोगो अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। इस लिखने का क्या मतलब था कि जाओ कंधा दो, जाओ गुस्ल दो, जाओ कब्र में उतारो, हमने माफ कर दिया। तो ये तो अल्लाह के नबी की उम्मत है। अगर अपने मसाइल का हल करना है तो कुरान में ढूंढो, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कुरान में ढूंढो। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कुरान में ढूंढो। उहकमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, कुरान में ढूंढो। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, कुरान में ढूंढो। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़्ल, ये मेरे रब का कलाम है, पैगाम है। आओ अपना हाथ छुड़ाकर अल्लाह के हबीब के हाथों में दे दो। मेरे रब ने ऐलान किया, या सूद छोड़ दो या मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। और बड़ी आसानी से कह देते हैं सूद के बगैर फिर तिजारत कैसे चले? या अल्लाह को राजी कर लो या तिजारत चला। अल्लाह का कुरान भी झूठा, अल्लाह भी झूठा, अल्लाह का नबी भी झूठा। चलेगी तिजारत, हिर्स व हवस छोड़ दो, चलेगी तिजारत, झूठ छोड़ दो, चलेगी तिजारत, लालच छोड़ दो, चलेगी तिजारत, तमा छोड़ दो, चलेगी तिजारत, हवस छोड़ दो, चलेगी। अल्लाह सच्चा या मैं सच्चा, मेरा नबी सच्चा या मैं सच्चा। मेरे भाइयों 14 सदी में 2 रियासतें इस्लाम के नाम पर वजूद में आई हैं। दावा कोई नहीं करता कभी भी कि मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन मेरा जिंदगी में और कोई काम नहीं रहा। या तबलीग है या पढ़ना है, या तबलीग है या पढ़ना है। 14 सदी में इस्लाम की, इंसान की तारीख में, इस्लामी तारीख में सिर्फ 2 रियासतें इस्लाम के नाम पर वजूद में आई हैं। 14 सदी में 2, अब तो 15वीं सदी शुरू हो गई, उसके भी 34 साल गुजर गए। 2 रियासतें इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। एक पहली सदी में मदीना की रियासत और एक 1947 में पाकिस्तान की रियासत। और मैं अल्लाह पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने इस खित्ते को रमजान में वजूद बख्शा और 27वीं रात में वजूद बख्शा। कितने बड़ा एहसान किया कि अब ये लो खित्ता और मुझे राजी करके दिखाओ। इब्ने जियाद के हाथ में छड़ी है, तश में तमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर पड़ा हुआ है और वो छड़ी से होठों पर मार रहा है। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, कि इम्तिहान की जगह है, फैसले की जगह नहीं। इमाम इब्ने सन्नान रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ बैठे हुए थे, तड़प कर उड़ गए और कहने लगे, जालिम छड़ी पीछे कर ले। मैंने हजारों दफ़ा इन होठों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों को लगते हुए देखा है, लेकिन वो कत्ल हो गए, शहीद हो गए। एक कब्र भी नसीब नहीं हुई। सर कहीं दफन, धड़ कहीं दफन, सर की नुमाइश हो रही है, नेज़ों पर लटकाए जा रहे हैं। तो क्या ये नाकाम है? क्या हमने कभी हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को नाकाम कहा? क्या हमने कभी यजीद को कामयाब कहा? कभी इब्ने जियाद और शिमर को हमने कामयाब कहा? वो तो अपने गले में लानत का ऐसा तौक डाल गए कि क़यामत तक उनके गले से नहीं निकल सकता। तो सिर्फ उनके तज़किरे करने हैं बस, उनकी सीरत पर नहीं चलना। सूद नहीं छोड़ सकते, झूठ नहीं छोड़ सकते। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा दावा इश्क है। ये किस हाल में मासूम बच्चों समेत अल्लाह ताला के यहाँ पहुँच गए। मेरे भाइयों, फैसला आगे होने वाला है। यहाँ अल्लाह ताला काफिर को भी दे देता है, अच्छे को भी दे देता है, बुरे को भी देता है। फैसला आगे होगा और उस फैसले का दार व मदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर है। ऐसे नबी की ज़िंदगी पर आओ, तौबा करो। जो आज तक ज़िंदगी गुजर चुकी है, क्या जवाब दे सकते हो अल्लाह को? हम अल्लाह ताला की बारगाह में जब लोग ऐसी कुर्बानियाँ लेकर आएंगे, इसलिए अल्लाह ताला के नबी ने अपने घर में कुर्बानी रखी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, किसी को अंदर न आने देना, एक खास फरिश्ता मेरे पास आ रहा है, दरवाज़ा बंद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर, उम्मे सलमा दरवाजे पर पहरा दे रही है। इतने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। खेलते हुए तो उन्होंने जोर लगाया अंदर न जाने को। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पकड़ा, उन्होंने हाथ छुड़ाया और अंदर की ओर भागे। थोड़ी देर के बाद अंदर से रोने की आवाज़ आई तो उम्मे सलमा रह न सकी, अंदर तशरीफ ले गई। तो आपने देखा
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور رو رہے ہیں اور آواز سے رو رہے ہیں۔ آواز باہر آ گئی تھی تو وہ اندر آ گئی۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو فرشتہ آیا تھا میرے پاس خصوصی وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت شہید کر دیں گی۔ اگر یوں ہاتھ اٹھا دے تو شاید ان کی نسل ہی پیدا نہ ہوتی، لیکن پھر امت کو تسلی کون دیتا؟ جب امت پر آفت آئی، کہیں بچے کے جنازے، کہیں بیٹیاں بغیر کفن، کہیں بوڑھا باپ، پکارے سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی، وہ سحر ہوئی، میرے آشیاں میں دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی۔ اپنی امت کو تسلی دینے کے لیے سارے دکھ اپنے اوپر لے گئے، پھر پیٹ پر پتھر باندھے۔ کوئی امتی کہہ سکتا ہے کہ میں پیسے کے بغیر میل کیسے چلاؤں، سود بغیر تو نہ چلاؤ؟ کیا جواب دوں گے اللہ کے رسول کو کہ وہ پیش ہوں گے اپنے پیٹ کو پتھر باندھ کر؟ کس نے کہا کہ جھوٹ بول کر سیاست کرو؟ نہ کرو، گھر پر بیٹھ جاؤ۔ کیوں ایسی سیاست کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے سامنے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا؟ جو اشارہ کرے تو جنت کے کھانے اتر جائے، جنت کے بستر اتر جائے۔ حال یہ تھا کہ اپنے بیٹی سے ملنے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نظر پڑ گئی کہ ابا آئے اور چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے آئے، بعد میں دیکھا حضرت فاطمہ غمگین بیٹھی ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دروازے سے لوٹ گئے، کچھ بات تو ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھاگے ہوئے گئے، یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ آئے اور واپس چلے گئے۔ کہا کہ نبی کی بیٹی اور پھولدار پردے لٹکاتی ہے، میں اس گھر میں نہیں جا سکتا جس میں پھولدار پردے لٹکے ہوئے ہو، اس سے کہو کہ وہ پردہ ہٹائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی دیکھی، پرانی پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں نئی رضائی بھیجتی ہوں۔ اس نے نئی رضائی پھولدار بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ یہ رضائی کیسی ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے۔ کہا میرے لیے؟ جی آپ کے لیے۔ کہا عائشہ یہ واپس بھیج دو۔ کہا نہیں ہے رسول اللہ، یہ بہت خوبصورت رضائی ہے، اسے ضرور استعمال کرے۔ کہا عائشہ اسے واپس بھیج دو۔ کہا نہیں رسول اللہ، میں تو آپ کے لیے کر رہی ہوں، آپ اسے واپس نہ بھیجے۔ کہا عائشہ میں چاہتا تو یہ عہد کا پہاڑ سونا بنا کر میرے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا، میں نے اس دنیا کو خود ٹھوکر مار دی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رضائی اس چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے، واپس بھجوا دی۔ یہ معیار خود رکھا تاکہ کوئی حجت نہ کر سکے، کوئی لولے لنگڑے اجر نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، اگر مرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا ہے، اس زندگی پر توبہ کرو۔ غفلت کی زندگی ہے، نادانی کی زندگی ہے۔ یہ مسجد بتا رہی ہے کہ سارے منڈی والے نماز نہیں پڑھتے، ورنہ مسجد چھوٹی ہوتی۔ اگر یہ نمازی ہو تو یہ مسجد بنانی پڑے گی۔ یہ مسجد شکایت کر رہی ہے یہ منڈی والے نمازی نہیں، توڑے ہیں نہ پڑھنے والے زیادہ ہے۔ اگر اس اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، اس کے محبوب کے سامنے پہنچنا ہے جو آپ کے لیے لٹ گیا، ساری رات روتا چلا گیا، ساری زندگی اپنے ختم کر دی اس امت کے پیچھے۔ امت نے صلہ کیا دیا کہ نمازی ختم، اخلاق ختم، حیا ختم، پاک دامنی ختم، ظلم زندہ، بدکاری زندہ، سود زندہ، جھوٹ زندہ، ہر وہ کام زندہ ہے جس کو مٹاتے مٹاتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اڑ گئے۔ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے آخری رات دنیا کی ہے، کل جانا ہے، اور آج کی رات گھر میں تیل نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے پڑوسی کے گھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تیل لے کر آئی۔